آئے اور عرض کی چچا جان کیا ہوا؟ آپ نے اجازت نہیں دی، مگر آپ دیکھ لے میرے بابا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے شہادت کی سند دے چکے ہیں۔ دیکھیے میرے بابا نے جو بازو میرے بازو پہ جو تعویذ باندھا تھا، مصیبت کے وقت کھول کر پڑھنے کا مجھے حکم دیا تھا، میں نے کھولا ہے، اس کو پڑھا ہے۔ یہ بابا کی لکھاوٹ ہے، میرے بابا نے مجھے یہ سند دیا ہے کہ بیٹا قاسم میرا بھائی کربلا میں حسین گر جائے گا، تو اگر میرا بیٹا ہے، تجھ میں علی کی شجاعت ہے، میرا خون اگر تیرے رگوں میں ہے تو اس دن میرے بھائی حسین پہ قربان ہو جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ وصیت نامہ دیکھا اور پڑھا تو آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فرمایا بیٹا قاسم جب تیرا باپ تجھے اجازت دے چکا ہے تو میں کون روکنے والا ہوتا ہوں۔ پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا اور خود کربل کا دولہا حضرت امام علی مقام نے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اللہ اللہ کون جا رہا تھا؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی نشانی قاسم بن حسن میدان میں آ رہے ہیں۔ جب آپ میدان میں نکلے 19 سال کا کڑیل جوان جب گھوڑے کو ایل لگا کر میدان کارزار کی طرف گھوڑے کی بانگ کو موڑتا ہے تو میدان کربلا کا ذرہ ذرہ حضرت قاسم بن حسن کی آمد پر کانپنے لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدیوں کے سامنے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حل میں مبارز کی صدا لگائی، ہے کوئی تم میں سے میرے مقابل میں آنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے دو ہاتھ کرنے والا؟ ہے کوئی اپنے پیتروں کو آزمانے والا؟ ہے کوئی آج قاسم بن حسن سے ٹکرانے والا؟ اے یزیدیوں، آج 3 دن ہو گئے تم نے خیمہ آل ابا کا پانی بند کیا ہے، تم نے گلشن رسول اللہ کا پانی بند کیا ہے، تم نے چمن زہرا کا پانی بند کیا ہے، تم نے ایک ایک ہمارے بچے کو تڑپایا ہے۔ ظالموں ذرا حیا کرو، اس روئے زمین پر اہل بیت رسول اللہ ہم ہی ہے، ہمارے سے افضل کوئی خاندان آج اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہی محبت کا وعدہ اپنے امت سے لیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے یہ فرمایا تھا، اے میرے حبیب سب کچھ میں نے میرے بندوں کو آپ کے صدقے میں دیا ہے، آپ اپنے امت سے مطالبہ کرو اپنے اہل بیت کی محبت کا۔ ہماری محبت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نانا کی امت سے کیا ہے۔ ظالموں، تم میرے نانا کی اپنے آپ کو امت کہلواتے ہو، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کہلواتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ مسلمان کبھی مسلمان کا پانی بند نہیں کرتا۔ ظالموں، تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو اور دنیا نے تمہارے دلوں میں اس طرح گھر کر رکھا ہے کہ تم نے اطرت پیغمبر کو بھلا دیا ہے، تم نے گلشن رسول کے ایک ایک پھول کو تڑپایا ہے۔ ظالموں، آج میں تمہارے مقابل میں آیا ہوں تو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آؤ میری پیاس بجھاؤ، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ مجھے پانی کے چند قطرے دو اور میری پیاس بجھاؤ۔ ظالموں، میں قاسم بن حسن کا شیر ہوں، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، میرے رگوں میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ ہے، میں اس گھرانے کا چشم و چراغ ہوں کہ جس در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ آج ہمارے مد مقابل میں تم نے 22,000 کا لشکر اتارا ہے، ہم تو 82 ہیں، لڑنے والے اور لڑائی کرنے والے تم سے ٹکرانے والے صرف 72 ہے، اور 72 کے مقابل میں 22,000 کا لشکر تم لے کے آئے ہو۔ تم نے میرے چچا عباس کے بازو کاٹ کر ان کے لاشے کو کربلا کی دھرتی پر تڑپایا ہے، تم نے عون محمد کو کاٹ کر تم نے کربلا کی دھرتی کو رنگین کیا ہے، تم نے اصحاب حسین کو کاٹ کر میدان کربلا کی دھرتی پہ تڑپایا ہے۔ آج میں اہل بیت رسول اللہ کا گداگر ہوں، میں قاسم بن حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہوں۔ آؤ میرے مقابل میں حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اور آپ کا جذباتی بیان سن کر کسی یزیدی میں ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے مقابل
مقابل میں آئے، کوئی آپ کے مقابل میں آ کے آپ سے تلوار کے پیترے دکھائے اور تلوار کے پیتروں کے اور تلوار کے جھنکار سے قاسم بن حسن کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت قاسم بن حسن نے دیکھا کوئی ظالم آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی دشمن آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی یزیدی آگے آنے کی ڈیرنگ نہیں کر رہا ہے۔ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خود آپ نے گھوڑے کو یزیدی لشکر میں ڈال دیا۔ جدھر بھی آپ تلوار چلواتے تھے، جدھر بھی آپ کی تلوار چلتی تھی، جدھر بھی آپ وار کرتے تھے، ایک ایک وار میں دو دو چار چار یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ہی منٹوں میں یزیدی لشکر کو فنا فنار کرنے کی کوشش کی اور یزیدی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ کئی ادھر بھاگنے لگے، کوئی ادھر بھاگنے لگا، کوئی جان بچا کر بھاگنے لگا، یہاں تک کہ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حملے میں قریب 53 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور پھر گھوڑے کی بانگ کو خیمے کی طرف موڑا۔ آئے اور اس کیا چچا جان اپنے بھتیجے سے خوش ہو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاسم بن حسن کا لڑنے کا انداز کربلا کے اندر ایک ریتیلی ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ ہاشمی خون کس طرح جوہر دکھا رہا ہے، علی کا لال کس طرح میدان کربلا میں اپنے جنگ کے پیترے آزما رہا ہے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام علی مقام نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا واہ واہ، تو نے تو حیدر قرار کے خون کا حق ادا کیا ہے، تو نے فاطمہ کے دودھ کا حق ادا کیا ہے۔ بیٹا قاسم تم نے میدان کربلا میں ہاشمی خون کے وہ جوہر دکھائے ہیں، تا قیامت تک میرے نانا کی امت تیرے ان پیتروں کو اور اس بہادری کو ہمیشہ واہ واہ کرتی رہے گی اور تیرے اس لڑنے کے انداز کو ہمیشہ دماغ میں رکھے گی اور اپنے بچوں کو بھی یہی ہنر سکھائے گی۔ کربلا کے دھرتی سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ ایک ایک جوان کربلا کے دھرتی پہ کٹ رہا ہے، اپنے جوانی کے جوہر دکھا کر کربلا کی دھرتی پر مر مٹ رہا ہے اور امت کو پیغام اہل بیت رسول دے رہا ہے۔ جب بھی اسلام پہ کوئی آنچ آئے، قرآن پہ کوئی انگلی اٹھائے، جب رسول اللہ کا دین خطرے میں ہو، جب اسلام کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے، اسلام پہ کوئی گالی بکنا شروع کر دے، اے مسلمانوں اگر تم اہل بیت کی عظمت کو جانتے ہو، اہل بیت کی محبت سینے میں رکھتے ہو، حسین اعظم کی محبت کا دم بھرتے ہو، تو یاد رکھنا جس طرح میدان کربلا میں قاسم نے اپنی جوانی اسلام کی عظمت پہ لٹائی ہے، تم بھی اپنی جوانی لٹانے کے لیے کبھی نہ ہچکچانا۔ جب بھی موقع آئے اپنی جان حسین اعظم کے اس عظیم قربانی پہ اپنی بھی جان قربان کر دینا۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے چچا کی بارگاہ میں عرض کیا، چچا لڑنے کے انداز سے خوش ہو؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا قاسم تو نے تو ہاشمی خون کے وہ جوہر دکھائے ہیں، یزیدی میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ پھر چچا کو آخری سلام کیا، پھر میدان میں آئے، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی مقابل میں آنے اور لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں سے کہا ظالموں، بزدلو، یزید کے نمکھارو، کیا تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا ہے؟ کیا تم اپنی طاقت اور ہمت ہار چکے ہو؟ ہمیں تو یہاں لڑکے مرنا ہے، ہم شہادت کا فیصلہ کر کے آئے ہیں۔ ہم اگر حکومت چاہتے، ہم اگر تخت چاہتے، اگر ہم بادشاہت چاہتے، ہمارے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ ارے جن کے بابا کو جنت کی بادشاہت اللہ دے، اسے دنیا کی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت قاسم بن حسن فرماتے ظالمو، کیا تم میرے نانا کی احادیث کو بھول گئے ہو اور تم یزید کی بیعت ہم سے چاہتے ہو تاکہ ہم کو بادشاہت ملے، ہمیں گورنری ملے،
ہمیں حاکمی ملے. ظالموں کیا تم نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ کیا تمہیں میرے نانا کی حدیث یاد نہیں؟ میرے بابا اور میرے چچا کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے یہ دو نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنہیں جنت کے جوانوں کی سرداری ملی اس کے لیے دنیا کی بادشاہت کیا چیز ہے؟ یہ عارضی زندگی ہے، یہ مٹنے والی زندگی ہے. آئیے سیدھیو اپنے عاقبت کو سنبھالو. آئیے سیدھیو آج بھی ہمارے حق کو پہچانو. آئیے سیدھیو آج بھی اگر تم توبہ کر کے ہماری طرف پلٹ کے آؤ گے تو میرا چچا اسی طرح تمہیں معاف کرے گا جیسے حضرت حور کو معاف کیا تھا، جیسے حضرت حور کو معاف کیا تھا. مگر ظالموں کے دل پتھر بن چکے تھے، اتنے سنگ دل بن چکے تھے. حضرت قاسم کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی آگے نہیں بڑھا. عمرو ابن سعد جو یزید لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے جو شام کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان جس کو 1000 سپاہیوں کے برابر مانا جاتا تھا، ارزق نامی، اس سے کہا دیکھ ایک 19 سال کا جوان ہمارے 22,000 کے لشکر کو للکار رہا ہے اور لومڑیوں کی طرح تم دم دبا کے بھاگ رہے ہو.